السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہمارے درمیان میں ایک مایہ ناز عالم دین حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب بلند شہری موجود ہیں، اور یہ ہماری خوش قسمتی کی بات ہے کہ حضرت آج ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے وقت کو فارغ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت الحمدللہ، چاہے وہ تعلیم و تعلم کی لائن ہو، دعوت و تبلیغ کی لائن ہو، یا سلوک و تصوف کی لائن ہو، اللہ نے تینوں لائن کے اندر حضرت کو بڑا ملکہ عنایت فرمایا ہے۔ خیر، تفصیلی گفتگو اور تفصیلی تعارف تو کسی اور وقت جو ہے حضرت کا پیش کیا جائے گا، لیکن ایک بنیادی سوال جو اس وقت حضرت سے معلوم کرنا تھا وہ یہ ہے کہ آج خانقاہی لائن سے سلوک اور تصوف اور احسان، جس کو یہ تمام ایک ہی چیزیں ہیں، یا معرفت کہہ لیجئے، اس سے بڑی غفلت ہوتی جا رہی ہے۔ عوام تو عوام، خواص کا بھی تعلق بڑا کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے مفتی صاحب، یہ ایک بنیادی بات، یہ کیا ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے آج لوگوں کا رجوع مشائخ کی طرف بہت کم ہوتا جا رہا ہے، اور جو اپنی ذات کی اصلاح کے تعلق سے جو بات ہونی چاہیے تھی وہ آج لوگوں میں اس سے بہت زیادہ غفلت برتی جا رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ۔ آپ نے جو سوال کیا ہے، اصل میں دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ مطلقاً عمل مقبول ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مطلقاً نیت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے عمل کے مقبول ہونے کے لیے دو باتیں ہیں: عمل بھی ہونا چاہیے اور اخلاص بھی ہونا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں مطلقاً عمل ہی مقبول ہوتا، یعنی اخلاص کی کوئی حیثیت نہ ہوتی، تو اللہ تعالیٰ منافقین مکہ کی برائی بیان نہ کرتا۔ منافقین مکہ کی برائی اس لیے بیان کی کہ وہ عمل تو کرتے تھے لیکن اخلاص سے کورے تھے، ان کے اندر اخلاص نہیں تھا۔ اسی طریقے سے آدمی عمل بھی کرے اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں مطلقاً علم بھی آدمی کی مغفرت کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ علم ہونا چاہیے۔ اگر صرف علم مقبولیت کی علامت ہوتا تو اللہ علماء یہود و نصارہ کی برائی نہ بیان کرتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس لیے امام غزالی فرماتے ہیں کہ الفرض فی الفرض، الفرض قبل الفرض، الفرض بعد الفرض، یعنی فرض سے پہلے ایک فرض ہے، یعنی عمل سے پہلے علم فرض ہے۔ الفرض بعد الفرض یعنی علم حاصل کرنے کے بعد عمل کرنا فرض ہے۔ الفرض فی الفرض یعنی عمل کے اندر اخلاص فرض ہے۔ تو عمل بھی کرے اور اخلاص بھی کرے، اس کے لیے اخلاص تو اس کے لیے مشائخ سے جوڑا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مشائخ، دستور یہی ہے کہ جن لوگوں نے بنیادی طور پر اسلام کی، ایمان کی، مسلمانوں کی خدمت کی اور وہ خدمت مقبول ہوئی، وہ وہی لوگ تھے جنہوں نے کسی اللہ والے کی جوتیاں سیدھیاں کی، کسی اللہ والے کی صحبت بنائی۔ اس لیے کہ دیکھیے، کاٹتی تو تلوار ہے لیکن وہ کسی کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ جو بنا ہے وہ صحبت کی برکت سے بنا ہے۔ آدمی جیسی صحبت میں رہتا ہے ویسے اثر قبول کرتا ہے۔ تو لوگوں کے اندر عمل کی رغبت ختم ہو گئی، طلب علم ختم ہو گئی، اس کے نتیجے میں اخلاص بھی ختم ہو گیا۔ اب اس کی برکت سے جو ہے علماء صلحاء کی برکت سے علم بھی آئے گا، اخلاص بھی آئے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ مشائخ کی صحبت میں رہنے کی برکت سے آدمی کو تصحیح نیت، یعنی نیت کی درستگی کی توفیق ہوتی ہے۔ اس کے بعد تصحیح عمل، سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق ہوتی ہے، اور تیسرے نمبر پر عمل کی مقبولیت کا سبب یعنی اخلاص کی بھی توفیق ہوتی ہے۔ جن کو ان تین باتوں کی فکر ہوگی وہ مشائخ کی طرف ضرور رجوع کرے گا۔ اچھا مفتی صاحب، ایک بات اور معلوم کرنی تھی کہ اگر بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں دور دراز کے کہ جہاں اہل اللہ اور اہل دل لوگ نہیں ہوتے، صاحب نسبت، اور ان کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی، تو ایسی حالت میں ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ کچھ ایسا، آپ ان کے لیے کوئی ایسا نظام یا کوئی دستور العمل بتا سکتے ہیں جس سے ان کی جو ہے طبیعت میں صالحت پیدا ہو؟ اس لیے کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو بندہ صالح ہوتا ہے اللہ اسی کو مصلح بناتے ہیں۔ جب صالحیت نہیں ہوگی
تو پھر وہ اصلاح بھی نہیں کر پائے گا. تو ایسے علاقے کے لوگوں کے لیے جہاں مشائخ سے جو ہے دوری ہے یا مشائخ وہاں سے فاصلے پر ہیں تو وہ لوگ کس طرح فیضیاب ہوں؟ دیکھیے آدمی کے اندر عملی اور صحیح جذبہ پیدا کرنے کے لیے دو چیزیں شرط ہیں، اللہ کی کتاب اور رجال اللہ. یعنی اللہ کی کتاب ہو، کتاب اللہ اور رجال اللہ. اگر اصلاح کے لیے تربیت اگر فقط کتاب کافی ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو کعبے کی دیوار پہ چپکا دیتا، لوگ حج عمرے کے عنوان پر جاتے اور بیت اللہ کی دیوار پر وہ قرآن ہدایت پڑھ کر واپس آ جاتے اور کافی ہو جاتی. لیکن اللہ نے کتاب کے ساتھ انبیاء کو بھیجا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں تشریف لے کر آئے یہ بتانے کے لیے کہ کتابی تعلیم کے لیے آدمی کا ہونا ضروری ہے، تب وہ کتابی تعلیم نفع پہنچائے گی. جیسے آپ نے سوال کیا، اگر کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں بآسانی بزرگوں کے پاس رسائی نہیں ہے اور آدمی چاہتا ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے، اصل میں آدمی اپنی جو خود تلاش نہیں کر سکتا، وہ تو دوسرا ہی تلاش کرے گا. ایسے ہی آدمی کے اندر اپنے عیب خود نہیں پتہ لگ سکتے، آدمی کو ہر عیب خوبی معلوم ہوتا ہے. تو آدمی کے اصلی عیب پتہ لگ جائے اس کے لیے مشائخ کی صحبت. اگر مشائخ کی صحبت نہیں مل پا رہی ہے تو حضرت تھانوی نے خاص طور سے لکھا ہے کہ مواعظ اکابر کی کتابیں وہ بزرگوں کی صحبت کا بدل ہیں. حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ آدمی میرے 40 مواعظ پڑھ لے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کی عیبوں کو کھول دے گا، جس کے نتیجے میں اس کے اندر طلب آخرت پیدا ہو جائے گی. انشاءاللہ کام چل رہا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو 40 مواعظ 40 تقریر جن کے بارے میں حضرت فرماتے تھے کہ ان کے پڑھنے کی برکت سے آدمی کو اپنے روحانی عیبوں کی پتہ لگ جاتی ہے اور اصلاح کی فکر پیدا ہو جاتی ہے. انشاءاللہ وہ جلدی ہی تمام 40 مواعظ ایک کتابی شکل میں شائع ہونے والے، کتاب چل رہی ہے. آپ دعا فرمائیے اللہ اس کی تکمیل فرمائے. خیر، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں جلدی سے تکمیل فرما دے اس کام کو جو آپ لے کے چل رہے ہیں مفتی صاحب. خیر، یہ تھے مفتی ابراہیم صاحب جو کافی عرصے کے بعد آج یہاں مدرسہ دارالسلام میں ہمارے آگرہ میں تشریف لائے. اور اس وقت حضرت کی جو کہہ لیجیے مصروفیات ہیں، مشغولی ہے، وہ اس وقت علی گڑھ میں ہے. علی گڑھ میں ایک مدرسے سے حضرت مفتی صاحب وابستہ ہیں. کافی دنوں کے بعد آئے تھے تو بیٹھنا ہوا، تو اس لیے سوچا کہ 2-4 باتیں ایسی ہوں جو عوام کے لیے، امت کے لیے فائدہ مند ہوں. تو اللہ نے وہ باتیں جو ہے کہلوائیں مفتی صاحب سے. اللہ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اللہ آپ کی علم میں اور عمر میں برکت عنایت فرمائے.